الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے آج یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کرنے کا موقع عطا فرمایا. مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان تعلیم و تربیت ہے، تو مجھے خیال آیا کہ سب سے اس کائنات کے سب سے بڑے معلم اور سب سے بڑے مربی حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو خیال یہ آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے قرآن کریم نے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ قرآن کریم میں 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے. انہی میں سے ایک آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اس انسانیت کے لیے ایک عظیم احسان قرار دے کر آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بنیادی مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہم نے. تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مومنوں پر، ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ
ان کے درمیان ہم نے ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ یہاں پہلی بات تو قابل ذکر یہ ہے کہ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے عظیم احسان تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ وہ آیتیں جو ابھی مجھ سے پہلے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، بلکہ فرمایا کہ سارے جہان، انسانوں کا جہان، جانوروں کا جہان، پہاڑوں کا جہان، دریاؤں کا جہان، ہواؤں کا جہان، آسمان کا جہان، زمین کا جہان، سارے جہانوں کے لیے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دی۔ تو یہ حقیقت میں تو آپ کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت، اور اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا ہے مومنین کا، ایمان والوں کا، اس لیے کہ آپ کا وجود باوجود آپ کی تشریف آوری یوں تو پوری کائنات کے لیے رحمت تھی، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھی، لیکن اس رحمت کا صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، اس لیے یہاں پر خاص طور سے مومنین کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر جبکہ ان کے درمیان ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا، من انفسہم، اور یہ دوسرا احسان یہ کہ وہ رسول ہم نے کہیں باہر سے لا کر ان کے اوپر معاذ اللہ مسلط نہیں کر دیا، بلکہ انہی میں سے، انہی کے درمیان سے، انہی کے زبان بولنے والوں میں سے، انہی کی قبیلے کے افراد سے، انہی کے ماحول سے، انہی کے معاشرے سے ہم نے وہ رسول بھیجا۔ یہ دوسرا احسان اس واسطے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آ جاتا، کوئی فرشتہ آ جاتا، تو فرشتہ تو انسانوں کی نفسیات کو سمجھتا نہیں، اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کے بشری تقاضے ہیں، اس واسطے انسان کی فطرت کو نہ سمجھتا، انسان کے ضروریات کو نہ سمجھتا، لیکن انہی میں سے بھیجا کہ وہ انسانوں کی نفسیات کو بھی سمجھنے والے، انسانوں کی ضروریات کو بھی سمجھنے والے، اس لیے ہم نے انہی میں سے بھیجا۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ اگر کسی قوم کے لیے مصلح اور اس کے تعلیم و تربیت کرنے والا وہ انہی میں سے ہو تو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کا تزکیہ اور اس کی اصلاحی کوششیں زیادہ بارآور ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ باہر سے کوئی آدمی آ جائے اور ان کو سمجھانے لگے۔ جب انہی میں کا آدمی ہوتا ہے، ان کے حالات کو سمجھتا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کی تعلیم و تربیت زیادہ مؤثر اور زیادہ مفید ہوتی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 بنیادی مقصد بیان فرمائے۔ کیوں بھیجا ہم نے؟ پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اور دوسرا یہ آگے بیان ہے وہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو تعلیم دے کتاب کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کی تعلیم دے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ
کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کو ایک مستقل مقصد قرار دیا اور اس کی تعلیم یعنی اس کے معنی سکھانے کو ایک مستقل مقصد قرار دیا. الگ الگ دونوں مقاصد ہیں آپ کے تشبابری کے. تلاوت اگر الگ مقصد اور کتاب کی تعلیم یعنی اس کے معانی کو سکھانا اور پڑھانا یہ دوسرا الگ مقصد. اس سے معلوم ہوا کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ کی بھی تعلیم ہو، قرآن کریم کی صرف الفاظ کی تلاوت کا طریقہ سکھایا جائے تو یہ بھی ایک مستقل مقصد ہے، ایک بڑا کام ہے، بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے. اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، حفظ کرا دیتے ہیں، طوطے معنی کی طرح وہ رٹ لیتے ہیں، معنی تو اس کے کسی کو آتے نہیں، تو کیا فائدہ ایسے الفاظ سکھانے کا جس کا کوئی مطلب بھی بچہ نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی اور وہ یاد کر رہا تھا اپنا سبق، تو ایک اسی قسم کے جو ماڈرن قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، تو وہ اس سے پوچھنے لگے بیٹا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو جو پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا جی میں تو مطلب نہیں سمجھتا، میں تو الفاظ. تو وہ کہنے لگے دیکھو بچوں کے ساتھ کیسا ظلم ہے الیاذ باللہ کہ ان کو ایسے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں، ایسی کتاب پڑھائی جا رہی ہے کہ جس کا مطلب ہی وہ نہیں سمجھتے. تو یہ در حقیقت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقاصد کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت ایک مستقل مقصد اور تعلیم دوسرا مستقل مقصد. اور خوب سمجھ لیجئے جس کو تلاوت کی عظمت اس کے دل میں نہیں، جو تلاوت الفاظ کی تلاوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ کبھی کتاب کے معنی کو بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ پہلی سیڑھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ کتاب اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جو صرف معنی ہی اس کے باعث برکت ہو. اس کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر عطا فرمائی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے. اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا یہ ایک مستقل اجر و ثواب کا کام ہے. نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تلاوت کرتا ہے بندہ تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف. ایک مرتبہ الف لام میم پڑھ لیا تلاوت کی غرض سے تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہوگا. لہذا یہ سمجھنا کہ بے سمجھے پڑھنا، ارے جو شخص بے سمجھے نہیں پڑھتا وہ کبھی سمجھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جو قرآن کریم کے الفاظ کی توقیر و تعظیم نہیں کرتا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا وہ کبھی اس کے معانی تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ آیات کی تلاوت فرمائے. اور اس مقصد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ادا کیا، دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہمارا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھتا ہے تو آپ اس کے پڑھنے کے طریقے کی پیروی کریں. یعنی ہم نے صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی اپنے فرشتے کے ذریعے آپ کو بتایا اور آپ کو ذمہ یہ ہے کہ اسی طرح پڑھیں جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے پڑھا. اس لیے امت نے تلاوت قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا علم ایجاد فرمایا کہ جس کی کوئی نظیر کسی قوم میں، کسی ملت میں، کسی زبان میں نہیں ہے، اور وہ ہے علم تجوید. تجوید کا جو علم ہے وہ ایک ایسا علم ہے کہ اس کی کوئی مثال
کوئی نظیر آپ کسی زبان میں پیش نہیں کر سکتے کہ سکھانے کے لیے بتا دیا کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ 29 حروف پر مشتمل ہے، اور حرف کہاں سے نکلتا ہے، منہ کے کس حصے سے کون سا حرف نکلے گا، سین کہاں سے نکلے گا، قاد کہاں سے نکلے گا، غاد کہاں سے نکلے گا، زا کہاں سے نکلے گا، منہ کے حصے بکھرے کر کے اس کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ متعین کر کے بتا دیا کہ یہ لفظ یہ حرف فلاں جگہ سے نکلے گا اور اس طرح نکلے گا، جس کی میں کہتا ہوں کوئی نظیر دنیا کے کسی قوم، کسی ملت، کسی زبان میں موجود نہیں۔ اب انگریزی زبان آپ کی اتنی وسیع اور کشادہ زبان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس کے وسعت کے اندر دوسری زبانیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کوئی مجھے بتائے کوئی ایسا علم انگریزی زبان کا لنگوسٹکس کا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ پی کہاں سے نکلے گا اور ٹی کہاں سے نکلے گا اور ڈی کہاں سے نکلے گا، کس طرح ادا کیا جائے گا۔ ہر ایک اپنے لہجے سے بولتا ہے، اور ایک جگہ کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ دوسرے کی سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے، اس کا لہجہ دوسرا کا سمجھنا مشکل ہے۔ امریکن لہجہ کچھ اور ہے اور برٹش لہجہ کچھ اور ہے، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کون سا لہجہ صحیح معنی میں صحیح ہے اور کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے، کس طرح ادا کرنا چاہیے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ صرف اور صرف امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تلاوت آیات کا جو مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کے لیے آپ کو تعلیم دی گئی تھی کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی تعمیل کے لیے الحمدللہ ایک ایسا علم ایجاد کر دیا تجوید کا کہ آج جو شخص تجوید کا ماہر ہو اور تجوید کا علم رکھتا ہو، وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسی طرح پڑھتا ہوں جسے جبریل امین نے پڑھا تھا، جو حروف جس طرح جبریل امین نے ادا کیے تھے میں بھی اسی طرح ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ وہ ترنم الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک حروف کی ادائیگی کا تعلق ہے وہ حروف کی ادائیگی اسی طرح ہوگی انشاءاللہ جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ ایک مستقل مقصد ہے، اس کی ناقدری کرنا یا اس کی اہمیت کو کم کرنا یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ تو اسی لیے امت کا یہ معمول رہا ہے کہ مسلمانوں کے زندگی کا ایک اہم آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا تھا۔ فجر کے بعد سب سے پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر سارے دوسرے کام، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن تلاوت سے آغاز ہونا چاہیے ہر مسلمان کی زندگی کا۔ آگے پھر فرمایا کہ آگے 3 مقصد اور بیان فرمائے، ایک تزکیہ، ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت۔ تعلیم کتاب کے معنی یہ کہ جس قرآن کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کا طریقہ سکھایا ہے، ظاہر ہے اس کا اصل مقصد تو اس کے معنی ہے، اس کا پیغام ہے، اس کی دعوت ہے، اس دعوت کو سکھانا اور اس کی تعلیم دینا کہ قرآن نے کیا کہا، کیا حکم دیا، کن چیزوں کی تاکید فرمائی، کن چیزوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی، یہ ساری تفصیل بیان کرنا یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی ذمہ داری۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ تعلیم کے معنی کیا ہے۔ اگر تعلیم کا مطلب یہ ہو کہ ترجمہ پڑھا دیا جائے قرآن کا، قرآن کریم کا، تو ترجمہ جاننے کے لیے تو صحابہ کرام کو کسی معلم کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، اس بڑے فصیح و بلیغ تھے، اس کے بہترین خطیب تھے، اس لیے ان کو کسی قرآن کے لفظ کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیا تعلیم دی آپ نے کتاب کی؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم وہ صرف ترجمہ جان لینے سے نہیں آتی،
بلکہ وہ بغیر جب تک کہ معلم نہ بتائے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس وقت تک وہ آدمی صحیح قرآن کریم کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا آج کل بہت سی غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی یہ بھی ہے جو لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے ترجمے چھپے ہوئے ہیں قرآن کریم کے، تو ترجمہ ہم پڑھیں گے اور خود اپنی عقل سے سوچیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا اور اس سے کیا حکم نکلا۔ بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہو گئے جو قرآن کریم کے ترجموں کی بنیاد پر، کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، کبھی عربی نہیں جانی، عربی کے کبھی علوم سے واقف نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ترجمے موجود ہیں اور ان ترجموں کی بنیاد پر ہم خود یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ غلط کہا اور امام شافعی نے یہ غلط کہا اور قرآن کا صحیح مطلب تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ سارے امت کے فقہاء کرام کی نفی کر کے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہم قرآن کریم کو بس ترجمہ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ترجمہ اگر کوئی آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں جو نصیحتیں ہیں وہ حاصل کرے، جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں وہ سمجھے اور اس میں جو نصیحت کے پہلو ہیں ان کو سیکھے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ترجمے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ میں قرآن کریم کے سارے احکام کا میں عالم بن گیا اور اس سارے احکام کو میں خود اپنی عقل سے مستنبط کر کے بیان کرنے کے لائق ہو گیا، تو یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اگر صرف ترجمے سے قرآن کریم کے احکام کے احکام اور مسائل آدمی کے سمجھ میں خود بخود آ سکتے تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت تھی اور نہ آپ کو معلم بنانے کی ضرورت تھی، کیونکہ صحابہ کرام اس کا مطلب خوب سمجھتے تھے، ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر اس طرح بھیجا کہ تم اس کو سکھاؤ۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن اس لیے بھیجا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں کہ ان کے پاس کیا، ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے، احکام کی تفصیل۔ لہذا قرآن کریم کے تمام احکام اور قرآن کریم کی ساری تعلیمات کی تفسیر در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت اور آپ کا طرز عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن، یعنی قرآن کی عملی تفسیر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی کہ اس کے اوپر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم ترجموں سے عالم بن کر مجتہد بن کر خود احکام نکالیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج کل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ اس کے جو نصیحتیں ہیں اس میں جہنم کا، جنت کا بیان ہے، قیامت کے حالات ہیں، اس میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آدمی ضرور پڑھے۔ لیکن اگر جب احکام کا معاملہ آتا ہے، جو اللہ تعالی نے قوانین نازل فرمائے ہیں، تو ان قوانین کی تفصیل وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، آپ ہی کے سیرت سے وہ حاصل ہوگی، وہ محض اپنے عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ تو دوسرا نقطہ یہ تھا۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ کو یہ فرمایا گیا کہ تعلیم دیں کتاب کی، اللہ کی کتاب کی، والحکمہ، حکمت کی بھی تعلیم دیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی کی باتیں، وزڈم کی باتیں۔ تو وہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو
حکمت اور وزڈم سکھائیں تو معلوم ہوا کہ وزڈم کا لفظ ویسے تو بہت ہی مجمل ہے، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو وائز سمجھتا ہے اور ہر ایک آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عقل مندی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ دنیا کے عقل رکھنے والوں کی تاریخ پڑھیں تو ارسطو سے لے کر اور ہمارے دور کے فلاسفہ برٹرنڈ رسل تک سب وہ ہر اپنی اپنی تھیوریاں پیش کرتے آئے ہیں. کوئی تھیوری کوئی پیش کر رہا ہے، کوئی تھیوری پیش اپنی عقل سے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ وزڈم ہے، وزڈم کا تقاضا یہ ہے. لیکن اتنا اختلاف ان تھیوریوں کے درمیان کہ ایک مشرق کو جا رہا ہے، ایک مغرب کو جا رہا ہے، وہ بھی عقل کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی عقل کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں عقل کی بنیاد پر کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں عقل کی بنیاد پر کر رہا ہوں. تو اگر عقل کی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے تو مختلف تھیوریاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میں عقل کی بنیاد پر کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک لفظ سے بتا دیا کہ بیوقوفو، عقل صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. وزڈم صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. ہم نے بھیجا ان کو اس لیے ہے. تمہاری عقل تو مختلف راستوں پر جا رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اگر فیصلہ کرانا ہے کہ عقل کی بات کس کی ہے اور کون سی بات عقل کے مطابق ہے اور حکمت کے مطابق ہے، وزڈم کے مطابق ہے، تو تمہیں پیروی کرنی پڑے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوس، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولہبی. تو در حقیقت یہ لفظ بتا کر کہ کتاب کی تعلیم اپنی جگہ، قرآن کی تعلیم اپنی جگہ، لیکن حکمت کی تعلیم بھی یہی دیں گے. حکمت کی تعلیم یہ نہیں کہ قرآن اور مذہب اور دین کو سمجھنے کے لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور عقل کی اور دانائی کی اور وزڈم کی بات سمجھنے کے لیے ارسطو کو مانو اور افلاطون کو مانو. نہیں، ایک ہی ذات ہے جس کو ہم نے کتاب دے کر بھی بھیجا، اس کا معلم بنا کر بھی بھیجا، اور دنیا کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں وہ ساری ان کو سجا کر بھیجی ہیں. جو تمہاری عقل، کسی کی عقل ان کی بات کے مطابق ہے تو بے شک وہ وزڈم ہے، اگر ان کی بات کے خلاف ہے تو وزڈم نہیں ہے، وہ وزڈم کا دھوکہ ہے. اور اس دھوکے میں انسان ہمیشہ پڑا رہا ہے. اور جب تک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا انسان کی، اس کی بھی کچھ حدود ہیں، لمٹس ہیں، وہاں تک یہ کام کرتی ہے. اس سے آگے اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالنا ہے کہ جو اس کا اٹھانے کی طاقت اس میں نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. کبھی ایک فرقہ گزرا ہے، باطنی فرقہ، کرامتہ بھی کہا جاتا تھا ان کو. ان کا ایک لیڈر ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو یہ خط میں لکھا ہے اس نے کہ مجھے ان لوگوں کی بے عقلی پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ ان کے پاس ان کے گھر میں ان کی بہن ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور سلیقہ مند بھی ہے، بہترین کردار کی بھی مالک ہے. اس کو تو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کی شادی تو دوسرے سے کر دیتے ہیں، کسی دوسرے سے، اور اپنے گھر ایسی بیوی بنا کر لاتے ہیں کہ جو نہ اس جیسی خوبصورت ہے، نہ اس جیسی اس کا سلیقہ رکھتی ہے، نہ اس جیسا کردار ہے اس کا، اس کو لا کر اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں. اگر عقل ہوتی تو اپنے گھر کی دولت اپنے گھر ہی میں رکھتے، یعنی بہن کو باہر بھیجنے کے بجائے خود اس سے نکاح کر لیتے. یہ بات لکھ رہا ہے وہ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر خالص عقل کی بنیاد پر، وہ عقل جو وحی الہی کی نور سے، اس کی رہنمائی سے آزاد ہو، اس کی بنیاد پر اس کی اس بات کو اگر آپ رد کرنا چاہیں گے تو مشکل ہوگا.
لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں عقل ٹھوکریں کھاتی ہے، غلط راستے پر لے جاتی ہے. تو اس موقع پر جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہے وہ وزڈم جو سکھانے والے ہیں، ان کی بات کے مطابق جو بات ہوگی وہ درست ہوگی، ان کے خلاف ہوگی تو غلط ہوگی. یہ تیسری بات فرمائی کہ تیسرا مقصد تلاوت ایک مقصد، کتاب اللہ کے معانی سکھانا دوسرا مقصد، حکمت اور وزڈم سکھانا یہ تیسرا مقصد، اور چوتھا مقصد فرمایا وہ زکیہم، ان کو پاک صاف بنائیں، ان کی تربیت کریں. پاک صاف بنانے کے معنی یہ کہ ان کے برے اخلاق چھڑوا کر ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، جس کو ہم آسان لفظوں میں تربیت سے تعبیر کر سکتے ہیں. تربیت فرمائیں. تو معلوم ہوا کہ صرف کتاب پڑھا دینا اور وزڈم کی باتیں عقلی طور پر اور محض تھیوریٹیکلی اس کو پڑھا دینا، سمجھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی پریکٹیکل تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھو تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو سب سے پہلی ہمارے لیے مشعل راہ، یونیورسٹی کہہ لو، اس کو مدرسہ کہہ لو، وہ اصحاب صفہ کا تھا. اصحاب صفہ کا صفے کے چبوترے پر صحابہ کرام آ کے پڑ گئے تھے، اور وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، تربیت بھی حاصل کرتے تھے. اگر دیکھو تو ان کا کوئی ایسا کریکولم نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے مدارس کے یا ہمارے درسگاہوں کے کریکولم ہوتے ہیں، وہ نہیں تھا. بس ایک ہی چیز تھی کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے طریقہ کار کو دیکھتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے. وہی ان کا کریکولم تھا، وہی ان کا نصاب تھا، وہی اسی طریقے سے وہ حاصل کرتے تھے. تو وہاں آپ زبان بھی سے بھی تعلیم دیتے تھے. احادیث ساری بھری ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیم کی، نماز اور طہارت سے لے کر اور میراث تک کے تمام احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی احکام سب بیان فرمائے. نکاح کے، طلاق کے، خریدوں کے، فروخت کے، بیع و شراء کے، مشرکت کے، قرض، سارے جو انسان کی زندگی کے اندر جو مختلف مراحل پیش آتے ہیں ان سب کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی تعلیم دی اور عمل سے بھی سکھایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ محض الفاظ کی تعلیم یا نظریات کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. اور اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں شامل ان 10 خوش نصیب لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ تمہارے اوپر قربان ہوں. ایسے عظیم صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. اور وہی میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ان کو مطلب سمجھنے کے زبان ترجمہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر خود کی تشبیہ وَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا. 8 سال کیوں لگے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا، اور اس کا علم سیکھا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں گے، طہارت کیسے ہوگی، اور ایک ایک چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر تربیت حاصل کی، ایک ایک چیز. تو معلوم ہوا کہ محض صرف زبانی طور پر تعلیم دے دینا یہ کافی نہیں ہوتا انسان کے لیے، جب تک کہ اس کے ساتھ عملی تربیت نہ ہو.
عملی تربیت نہ ہو، تو حضرات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی عملی تربیت فرمائی. کیسی تربیت فرمائی کہ ذہنی بدل دیے، خیالات ہی بدل دیجئے. ابھی نظم پڑھ رہے تھے میرے عزیز، یا اللہ دل بدل دے، تو وہ دل اس ایسے بدلے کہ وہ لوگ جو خونخوار تھے، وحشی تھے، غیر متمدن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ غیر مہذب لوگ اچانک ان کے اندر تہذیب بھی آ گئی، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے، ان کو تمدن کا ایسا شہسوار قرار دیا گیا کہ مہاتما گاندھی نے بھی یہ لکھا کہ اگر حکومت کرنی ہو تو ابو بکر و عمر جیسی حکومت کر کے دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے دامن سے گزر ہوا، تو ساتھی ساتھ تھے، ان کو ایک دم سے اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قف یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ٹھہر جا. اور پھر سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو وہ ہے کہ کسی وقت ان پہاڑ کے دامن میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں گھٹنے تک اونٹ کے پیشاب میں تر ہوا کرتے تھے. آج تو آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے، یہ کہاں سے تیرے اندر یہ انقلاب آ گیا؟ تو یہ در حقیقت صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عرب کے باشندے تھے جو لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے کے خلاف خونریزی میں مشغول تھے. ایسے مشغول کہ ایک ایک لڑائی 40 سال تک جاری رہتی تھی، اور باپ بیٹے کو وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا تم اور سب کچھ کر لینا لیکن میرے دشمنوں سے لڑائی بند نہ کرنا. حرب فجار جو ہوئی ہے وہ 40 سال تک جاری رہی، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تھا، اس نے اس کو مار دیا، تو اس کے اوپر دونوں میں تلواریں نکل آئیں، خاندان نکل آئے، قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، 40 سال مستقل جاری رہی. انتقام کی آگ دل میں بھڑکتی رہتی تھی. وہی علی ابن ابی طالب ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو انہوں نے اس کو گرا دیا، اور جب وہ بے بس ہو گیا تو اس نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے چہرے پر تھوک دیا. یوں تھوکا، حضرت علی اس کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ اب تو اور زیادہ اس نے اور زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، منہ پر تھوکا تھا، آپ اس وقت چھوڑ کے کیوں ہو گئے؟ کہا کہ پہلے تو میں یہ کام کر رہا تھا صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اب اگر کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا لہذا میں بدلہ لوں گا، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا. یہ انقلاب برپا ہو گیا ایک ایک صحابی کے حالات زندگی کے اندر، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں. یہ جو انقلاب آیا یہ در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی نوکر پر اپنے ناراض ہو گئے اور اس کو ذرا برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا صدیقین ولعانین، کہ کیا تم صدیق ہو یا لعنت کرنے والے ہو؟ تربیت کر دی فوراً کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ لعنتیں کرے دوسرے کے اوپر.
وہ دن اور آج کا دن کہ سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر کہا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا تھا، لہذا میں اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس کو مروڑتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش آدمی اور غفار کے قبیلے کے رہنے والے، غفار کا جو قبیلہ تھا وہ اپنی لوٹ مار میں مشہور تھا، لوٹ مار میں مشہور تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب گنڈوں کا قبیلہ ہے اور ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے۔ اس کے ہی فرد ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی موقع پر اپنے کسی غلام کو انہیں کچھ برا بلا کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی خوبو باقی ہے کہ تم اپنے نوکر کے اپنے غلام کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ اس کے بعد سے یہ حال ہو گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک جوڑا تھا ان کے پاس، اچھا یعنی ذرا نسبتاً دوسرے جوڑوں کے مقابلے میں ذرا بہتر تھا، اور ایک جوڑا تھا معمولی قسم کا۔ تو اپنا جو غلام تھا اس کو اوپر کا جسم پر پہننے والا لباس جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا اس کو پہنایا اور ادنا درجے کا خود پہنا، اور نیچے والا جو لباس ہے وہ اعلیٰ درجے کا خود پہنا، ادنا درجے کا، یعنی وہ جو اعلیٰ درجے کا لباس تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک غلام کا ایک اپنا۔ حالانکہ وہ میچنگ نہیں تھا، دونوں اوپر اور نیچے کے آپس میں میچ نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح پہنایا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا ہوا ہے، نہ اس کا میچ کر رہا ہے نہ آپ کا میچ کر رہا ہے۔ تو اس پر ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جب سے میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور آپ کا یہ عمل کہ ان اخوانکم خولکم، جو تمہارے غلام اور تمہارے نوکر ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، اطعموہم مما تطعمون، جو خود کھاتے ہو اسی میں سے ان کو بھی کھلاؤ، والبسوہم مما تلبسون، جو خود پہنتے ہو ان میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ تو اس وقت سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جس قسم کا لباس خود پہنوں گا اپنے ملازم غلام کو ویسے ہی پہناؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسا انقلاب برپا ہوا ایک ایک صحابی کی حیات طیبہ کے اندر کہ اگر آدمی اس کو دیکھے تو حیران رہ جائے کہ یہ وہی شخص ہے جو جاہلیت میں جس کے حالات یہ تھے، اور یہ وہی شخص ہے جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کیا۔ تو ساری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کے بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تعلیم اور تربیت۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور پھر ساتھ میں تربیت۔ تو تعلیم کی طرف توجہ اور تربیت کی طرف توجہ یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی، کیونکہ جس طرح انسان اپنا ذمہ دار ہے، اپنے قول و عمل کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا بھی اسی طرح ذمہ دار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انسان صرف اپنے گھر تک مکلف نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک مسلمان صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے پیدا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے اپنی اولاد کا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے غافل ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں نماز و روزے کا پابند ہوں اور میں اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، بے راہروی کا شکار ہے، اور وہ اس نے اپنی توجہ دینے کا حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں پکڑا جائے گا، وہ
پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیوں تربیت نہیں کی. ایسے ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں کہ آدمی ہے اور نماز میں صف اول کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اسلامی اخلاق بھی فی الجملہ موجود ہیں، لیکن اس نے اولاد کو چھوڑا ہوا بے مہار. اس کو نہ تربیت کی طرف توجہ ہے، نہ اس کے کردار کی درستی کی طرف توجہ ہے، اور بے مہار چھوڑا ہوا ہے. ایک ایسے ہی صاحب تھے کہ مجھ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، اس نے بڑی ٹاپ کیا ہے اپنے یونیورسٹی کے اندر، اور اس کا بڑی دھوم ہے طلباء میں اور لوگوں میں، بڑی شہرت، اچھی شہرت ہے. تو یہ بڑا ہمیں یعنی فخر کے انداز میں بیان کیا، لیکن ساتھ میں کہا کہ یہ سب کچھ ہے مگر کچھ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تو اس طرح کہا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہے بے دین ہو جانا، اور جو اصل مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں اعوذ باللہ العظیم. تو میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حکیم صاحب کسی مریض کا علاج کر رہے تھے، تو وہ علاج کرتے رہے یہاں تک کہ اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو حکیم صاحب کو بلا کے دکھایا کہ بھئی دیکھو اس کو کیا پوزیشن. تو اس نے کہا اور تو سب کام ٹھیک ہے، اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، اس کا دل، اس کا جو آنکھیں بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، سب، بس ذرا روح نکل گئی ہے. تو اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ جیسے یہ اور تو ساری باتیں اعلیٰ درجے کی حاصل ہو گئی، یہ کوئی بے دین ہو گیا ہے معمولی. اللہ بچائے، یہ جو ذہنیت ہے یہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس لیے اولاد کی تربیت، ان کو صحیح علم پہنچانا، ان کی صحیح تربیت کرنا. علم صرف پڑھانا نہیں ہے، سکھانا. اور مجھے یہ بڑے درد سے میں کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ ہمارے مدارس میں بھی، دینی مدارس میں بھی دین پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. پڑھانا اور چیز ہے اور سکھانا اور چیز ہے. پڑھایا جاتا ہے لیکن سکھانے کی بڑی کمی ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، عبادات کے تک محدود ہے. دین تو پوری زندگی کو شامل ہے. اس میں معاملات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے. یہ ساری کی ساری دین کے شعبے ہیں. ہم نے بعض اوقات دین کو محدود کر لیا ہے چند ظاہری عبادتوں میں. الحمدللہ وہ بھی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین جو ہے وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہ تمہاری عبادتیں تو اسلام میں داخل ہیں، لیکن جو معاملات کرتے ہو، بازار کے اندر جاتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، اس میں تمہیں دین کی پرواہ نہیں ہے. یا معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور کن اخلاق کا مظاہرہ کریں، کس طرز عمل کا مظاہرہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمائی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو یہ ساری باتیں، لیکن عملی تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہم نادانی میں اور جہالت میں بعض اوقات ایسی کام کر گزرتے ہیں کہ جو ایذائے مسلم کا سبب ہوتے ہیں. یا ایذا تو مسلمان ہی کو نہیں، غیر مسلم کو بھی ناحق ایذا پہنچانا حرام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ہے تو بس اس کا کوئی حق ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے دین نے غیر مسلم کا بھی حق رکھا ہے، اور اس کو ایذا پہنچانا، ناحق ایذا پہنچانا، ناحق تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بالکل علم نشرح فرما دی
کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کوئی برتاؤ ہو تو وہ خیر کا برتاؤ ہو، جس سے اخلاق کا برتاؤ ہو، حسن کردار کا برتاؤ ہو۔ پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کا حق ادا کرو، اس کے چاہے وہ تمہارے دین سے باہر ہو، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کو اپنے دین کی طرف مائل کرو، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حسن کردار کے ساتھ پیش آؤ۔ کوئی کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو وعدے کو پورا کرو، کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو معاہدے کو پورا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ جب مسلمان ہوئے اپنے قبیلے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، یہ اور باپ بیٹے دونوں۔ اس وقت ابو جہل جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے میں جو لڑائی ہوئی تو اس کے لیے لشکر لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہاں مدینہ منورہ کا، انہوں نے ذکر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اگر جاؤ گے تو ہماری ان سے جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر تم ان کے ساتھ حصہ لو گے ہمارے خلاف، اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے کوئی لڑائی وڑائی مقصود نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا یہ عہد کرو کہ وہاں جاؤ گے تو ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو گے، ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ بھائی جائیں گے لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور پہنچ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ غزوہ ہونے والا تھا غزوہ بدر، جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، حق و باطل کا وہ مارکا کہ جس کے اندر جو بندہ شامل ہو گیا وہ اس بدریین میں شامل ہو گیا، اس کے نام لے کر اس کا نواسطہ دے کر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور ان بدریین میں شامل ہو جانا عظیم سعادت تھی۔ حضرت حذیفہ نے بھی چاہا کہ ہم بھی اس میں سعادت میں حصہ دار ہو جائیں، آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، ابو جہل کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے کہ جنگ میں شامل نہیں ہوگے، تو جب معاہدہ کر لیا، دشمن ہے ابو جہل جو خون کا پیاسا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے، حملہ آور ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے تو اب اس عہد کی خلاف ورزی یہ مسلمان کا کام نہیں، شامل نہیں ہونے دیا، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہونے دیا، اس عظیم سعادت میں حصہ داروں نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاہدے کی خلاف ورزی۔ تو آج ہم لوگوں نے جو دین کو بدنام کر رکھا ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنا جو کردار پیش کرتے ہیں وہ کردار بجائے اس کے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرے، اس کے اندر کشش پیدا کرے، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے لیے کہ اگر ایسے یہ دین ہمیں ان کو یہ سکھاتا ہے تو پھر ہم اس دین کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل سے، زبان سے کم اور عمل سے زیادہ تبلیغ اور دعوت فرمائی۔ ہم لوگ جو مسلمان یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، بر صغیر کے مسلمان، سب سے پہلے اسلام جو آیا وہ مالابار کے علاقوں میں آیا، جو آج کل کیرالہ کہلاتا ہے، اور وہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی، کوئی جہاد نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ تاجر گئے تھے تجارت کی غرض سے۔ ان کے تجارت کے انداز کو دیکھ کر، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ عجیب اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ لگا، خود پوچھا، پتہ چلا، تو اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اسلام کی طرف کشش پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں مسلمان، وہ ان کے صدقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آئے تھے اور انہوں نے اپنے حسن کردار سے اسلام کی تبلیغ کی، دعوت دی۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، معاہدے کر کر کے توڑتے ہیں، وعدے کر کر کے توڑتے ہیں،
امانت کا فقدان ہے، دیانت کا فقدان ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا فقدان ہے۔ ان چیزوں نے ہمیں بدنام کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں دین بدنام ہو رہا ہے۔ تو بھائیوں، یہ میں بات اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ خود تعلیم اور تربیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد بعثت تھا اس کو اپنائیں، اپنی تعلیم بھی درست کریں، اپنی اولاد کی تعلیم بھی درست کریں۔ اور الحمدللہ اب یہاں آپ کے یہاں برطانیہ میں ایسے ادارے بڑی تعداد میں قائم ہو گئے ہیں کہ جس میں الحمدللہ دینی مدارس بھی ہیں، اسلامی اسکول بھی ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اس میں بچے دین کو سیکھیں، یعنی علاوہ اعلیٰ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دین کو بھی سیکھیں، اور ان کی زندگی کے اوپر وہ دین کے اثرات مرتب ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان خود اپنے طور پر اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں کے اندر داخل کرے، اور ساتھ میں دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ تعلیمی ادارہ اپنی جگہ، لیکن گھر کا ماحول اس کا بڑا کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں۔ اگر وہ پڑھ کر تو یہ آیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور غیبت کرنا حرام ہے، لیکن گھر میں جب آتا ہے تو ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ غیبت بھی کرتے ہیں، تو بتائیے وہ بچہ کیا اثر لے گا؟ اور اگر وہاں پڑھ کر آیا ہے کہ بھائی جو ہے اپنے کسی دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا اور الزام لگانا اور بے تحقیق باتیں کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اپنے گھر میں آ کر دیکھتا ہے کہ بہتان بھی باندھے جا رہے ہیں، الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، بے تحقیق باتیں بھی کی جا رہی ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ لہذا تعلیم و تربیت میں گھریلو ماحول کا بہت بڑا دخل ہے۔ ماں کی گود اور باپ کی سرپرستی یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کی اہمیت دل میں پیدا کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اپنے اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس ذمہ داری سے بطریق احسن و برا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر جب سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا تھا، تو ہم کم از کم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ باقی انسان کا کام یہی ہے کہ اپنی سی کوشش کرے اور نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمیں اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے اولادوں کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے فضل و کرم سے، آپ کے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم اپنی نسلوں کی طرف اس کو منتقل کریں۔ یا اللہ اس کے تقاضوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے اولادوں کو بھی عمل کرنے کی کا راستہ یا اللہ نکال دیجئے۔ یا اللہ ہمیں
ہمیں اس کی صحیح توفیق عطا فرما دیجیے، اس کے طریقے ہمارے قلب و قلوب پر القا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔